فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسجد کی افتتاحی تقریب میں ہم سب یہاں جمع ہیں. بنگلور ہائی وے پر کتاکوٹا اور پیبیر کے درمیان ہائی وے سے متصل ایک شاندار اور عالیشان یہاں مسجد تعمیر ہوئی. اس سے پہلے بھی یہاں مسجد تھی ٹین شیڈ میں معمولی، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ یہاں پر بڑی شاندار مسجد تعمیر ہوئی ہے اور اس کے افتتاح کا موقع ہے. ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. دو موقع بڑے خوشی کے ہوتے ہیں. ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے. دوسرا موقع تکمیل کا ہوتا ہے. آغاز پر جو خوشی ہوتی ہے وہ توقعات کی بنیاد پر ہوتی ہے. آدمی تو کام کا آغاز کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، مولا میں نے اس کام کا آغاز کیا ہے، آپ پائے تکمیل کو پہنچائیں. محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے اور رات دن اس کام کی تکمیل کے لیے فکر مند رہتا ہے. تو آغاز پر بھی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی توقعات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور تکمیل پر بھی خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے جس کام کا آغاز کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا، تو یہ تکمیل کی خوشی آغاز کی خوشی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو تکمیل کا موقع ہے، یہاں مسجد عالیشان تعمیر ہوئی ہے، تو ہم سب یہاں جمع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض. اے لوگوں، مساجد اللہ کے گھر ہیں. تضیء لأہل السماء، یہ آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے اس طرح چمکتے ہیں، اس طرح نورانی نظر آتے ہیں جس طرح زمین پر بسنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. یہ اللہ کے مقدس ترین گھر ہے. یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور دینی کام یہاں کیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی اور اس مسجد کے اوپر لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. یہ بڑی خوشخبری ہے. تو ماشاءاللہ یہاں مسجد تو تعمیر ہوئی. مسجد کا بن جانا میرے بھائی کوئی کمال نہیں ہے. مسجدیں تو بہت بنتی جا رہی ہیں. مجھے کہنے دیجئے، یہاں بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں. بہت سے دیہاتوں میں بہت سے مقامات پر مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور ایسی ایسی جگہ تعمیر ہو رہی ہیں کہ جہاں لوگ نماز کے لیے آنا بھی مشکل ہے. وہاں مسلمان نہیں رہتے. تو میرے بھائی سوچ سمجھ کر ایسی جگہ مسجد بنائیں جہاں لوگ آتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں اور جس مقصد کے لیے مسجد تعمیر کی جا رہی ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. ماشاءاللہ یہ ہائی وے ہے بنگلور، اور یہاں سے ہمارے بہت سے بھائی گزرتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا. اور ہمارے یہاں اس مجلس میں بہت سے احباب موجود ہیں، وہ یہاں سے جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، ان کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، تو جب بھی وہ یہاں ادھر سے گزریں تو یہاں رکیں.
نمازوں کا اہتمام کریں. اور میں یہ بھی سنا کہ یہاں بازو میں 2-3 ہوٹل والے ہیں, وہ لوگ بھی یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور دارین کی ترقیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے. میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات حدیث میں ارشاد فرمائی. دیکھو, 7 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو. جب وہ 7 چیزیں آ جائیں گی تو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا. پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی, اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, کیا تم ایسے فقر کا, ایسے محتاجی کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ چیز آ جائے گی تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا, اچھا کام کروں گا, نیکی والا کام کروں گا. آدمی سوچتا رہتا ہے جب اس کے پاس پیسہ رہتا ہے, تندرستی رہتی ہے, طاقت رہتی ہے, تو سوچتا رہتا ہے ادھر جا کے بعد میں کر لیں گے. بھائی, ہمارے پاس اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں, اپنی آخرت کے لیے, اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کوئی اچھا عمل کر کے اس دنیا سے جائیں. کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو بھلا دینے والا ہے, بھلا دینے والی وہ چیز ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ ایسی مالداری کا تم انتظار کر رہے ہو جو تم کو سرکش بنا دے. آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن آدمی سوچتا رہتا ہے اور پیسہ آئیں گا تو بناؤں گا جی مسجد, مدرسہ بناؤں گا, بورویل ڈالوں گا, اور پیسے آنے کا انتظار کرتا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ ہی انسان کو سرکش بنا دے اور کوئی وہ کار خیر نہ کر سکے. اسی طرح فرمایا کہ او مرضا مفسدا, کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو خراب کر دے. یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی, بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں, 2-2 سال 3-3 سال لگے ہوئے ہیں, وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے جلدی سے اٹھا لے. کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن آدمی صحت کے زمانے میں جو کام کرتا ہے یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے. تو صحت کی حالت میں ہم اچھے اچھے کام کریں. اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ آگے چل کے میں کچھ کام کروں گا, اچانک موت آ جائے گی اور تم کوئی کام نہیں کر سکو گے. او موتن مجہزا, اچانک موت آئے گی, موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کر لے گا اور تم کسی کام کے نہیں رہ جاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب الدجال فشر غائب, کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ روزانہ انسان کی عمر برف کی طرح کھلتی جا رہی ہے, انسان کو اس کی کچھ فکر ہی نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ من اکیس الناس, اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت اولئک الاکیاء ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی, اس دنیا کا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی کثرت سے تیاری کرنے والا, یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے. موت کب آئے کسی کو بتائیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, اے انسان تو موت کو تو بھول گیا ہے لیکن موت تجھے بھولی نہیں ہے. تیرے کفن کا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے جو تیرا کفن بننے والا ہے, اور تو ہے کہ موت کو بھول گیا ہے. کس انتظار میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انسان سوچتا ہے کہ میری عمر ابھی تو 20 سال کی ہے, 25 سال کی ہے, 30 سال اور 40 سال یہ شباب کا زمانہ, جوانی کا زمانہ, اس عمر میں کیا طاعت کروں گا, کیا اللہ کروں گا, کیا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. جب 50 سال کا ہو جاؤں گا, 60 سال کا ہو جاؤں گا تو اس وقت مسجد میں آؤں گا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, اللہ کروں گا. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مسجد تعمیر کروں گا, مدرسہ تعمیر کروں گا, اچھے کام کروں گا. میرے بھائی, زندگی کا بھروسہ کیا ہے؟ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر نہ 1 منٹ آگے ہوتا ہے نہ 1 منٹ پیچھے, وقت مقررہ پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی
کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو ختم کر دے گی؟ تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اللہ نے تندرستی، قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، تو میرے بھائی ہم ایسے کاموں میں آگے بڑھیں، خیرات والے کاموں میں، نیکی والے کاموں میں، اطاعت والے کاموں میں ہم آگے بڑھیں، اور صدقہ جاریہ والا کوئی کام کر کے اس دنیا سے جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا عمل کرے۔ وہ تو مر کے قبر میں رہے گا لیکن اس کا ثواب اس کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ کرنے کے کام تو یہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے کسی بیوی کا گھر تعمیر نہیں فرمایا۔ جانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی فکر کی وہ مسجد کی فکر کی۔ جس جگہ مسجد آج موجود ہے وہ جگہ اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ زمین 10 دینار میں خریدی، اور اس کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر تمہارا یہ عمل ایسا ہے، تم نے جو زمین خریدی ہے، جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، دینی اعمال ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب تم کو قیامت تک پہنچتا رہے گا، تمہارے نام اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اپنی مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا عمل کرے۔ ہم مر کے تو قبر میں رہیں گے لیکن اس کا ثواب ہم کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اب الساعہ، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ جو تم نیک کام سے دور ہو رہے ہو، ٹال مٹول سے کام کر رہے ہو، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے بھائی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، تو کوئی ایسا عمل کر کے ہم اس دنیا سے جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ بہرحال اس موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی اور جن کے نام سے یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ جب تک یہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے اور جب ان نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاتے رہیں گے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔